اور اگر شام تک آپ خود ہی کہیں یار کیا کریں، محنت بڑی کی ہے، کوئی کام نہیں بنا، دوست مخلص نہیں ملے، بہن بھائیوں نے ساتھ نہیں دیا، فلانا دنیا دار ہو گیا، آپ یہ باتیں جتنی زیادہ کریں گے آپ کے دل میں بے چینی پیدا ہوگی۔ ہماری باتوں کا ہم پر بھی اثر ہوتا ہے، نہ سمجھ آئے تو کبھی غور کر کے دیکھ لینا میرے بھائی، ہم کبھی کرنے لگے نا کوئی ہنسنے والی بات تو بات کرنے سے پہلے خود ہنس پڑتے ہیں، حالانکہ آپ نہیں بنا سکتے تھے، آپ بات سنیں۔ عزیز دوستو، ہم کوئی مسکرانے والی بات کرنے لگتے ہیں نا تو بات ابھی ہمارے ذہن میں ہوتی ہے تو ہم خود مسکرانا شروع کر دیتے ہیں، اور کوئی رونے والی بات کرنے لگے نا، اپنا کوئی دکھ بیان کرنے لگے تو بات کرنے سے پہلے خود رونا نہیں آ جاتا؟ اس کا مطلب ہے ہماری باتوں کا ہم پر بھی اثر ہوتا ہے، معاشرے پر بھی اثر ہوتا ہے اور ہم پر بھی۔ تو جب باتیں جو کرنی ہیں، اللہ نے زبان دے کے فضیلت جو عطا کر دی ہے تو کیوں نہ اس طرح کریں، اپنی کوئی کرے نہ، جب بھی کریں اللہ کی کریں یا اللہ کے رسول کی کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اپنے رب کا کثرت سے ذکر کرو مومنو، اور کتنا؟ وَسَبِّحُوهُ بُکْرَةً وَأَصِیلًا، صبح و شام اسی کی پاکی، اسی کا نام جپو، اللہ کا ذکر کریں، اللہ کے رسول کا ذکر کریں۔ اور یہ ذکر کرنا، خالی ذکر کرنا، ایک یہ ہے کہ اللہ رسول کی بات پر عمل کرنا، صرف ذکر کرنا بھی دل کو سکون عطا کرے گا۔ خالی نام جپنے سے بھی معاشرے کے اندر خوبصورتی پیدا ہوگی، اور یہ ذکر کرنا اور ذکر کو عام کرنا اتنا اہمیت کا حامل ہے کہ اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلندی عطا فرما دی۔ حضرت جبریل عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، رب فرماتا ہے ہم نے آپ کا ذکر اس طرح بلند کیا ہے کہ محبوب جہاں جہاں رب کا ذکر ہوگا وہاں رب کے رسول کا بھی ذکر ہوگا۔ جب ہم کریں گے نا نبی پاک کا ذکر، الحمدللہ ہم باتیں سنتے ہیں، کتابیں پڑھتے ہیں، مارکیٹ میں لٹریچر موجود ہے، جب ہم حضور کا ذکر کریں گے نا، مثلا ہم نبی پاک علیہ السلام کے حلم کا ذکر کرتے ہیں، بردباری کا، کہ نبی کریم میں تحمل تھا، بردباری تھی، ٹھہراؤ تھا، طبیعت، یہ ذکر بار بار ہم کرتے ہیں، اپنے بچوں کو بتاتے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ ہمارے بچوں کے اندر ٹھہراؤ پیدا ہوگا، سکون آئے گا، اطمینان آئے گا۔ میں ذمہ داری سے کہتا ہوں آپ ان حدیثوں کو پڑھیں، ان کو سنیں، ان کو بیان کریں، ان روایات کو لائیں جن میں نبی پاک نے اپنے دشمنوں کو معاف کیا ہے۔ آپ یہ کر کے دیکھیں، آپ کا بھی معاف کرنے کو دل کرے گا، طبیعت میں شوق پیدا ہوگا کہ میں بھی معاف کر دوں۔ آپ نبی پاک کے جود و عطا کا ذکر کر کے دیکھیں کہ حضور بانٹا کرتے تھے، دیا کرتے تھے۔ صحابہ فرماتے ہیں لفظ لا تو کبھی سنا ہی نہیں، حضور کے جود و عطا کا ذکر کر کے دیکھو، کنجوسیاں ختم ہوں گی ماحول سے، بخل ختم ہوگا سوسائٹی سے۔ یہ جو لوگ غریبوں کے حق میں، مساکین کے حق میں تنگ دل ہو جاتے ہیں، ان کے دلوں میں وسعت پیدا ہو۔ ہم اگر چاہتے ہیں کہ ماحول اعلیٰ ہو تو ہمیں اپنے نبی کی سیرت کا، حضور کے احوال کا، فضائل کا، خصائل کا، شمائل کا ذکر کرنا ہوگا۔ پر ایک شرط ہے، عام ذکر اور ہے اور حضور کا ذکر اور ہے۔ اس ذکر کے لیے نا بندے کا لہجہ بھی باوضو ہونا چاہیے، انداز ذرا نرالا ہونا چاہیے، ذرا اس کے لہجے میں خوبصورتی زیادہ ہونی چاہیے۔ کوئی بھی چیز ہے نا جی، ذرا تھوڑا سا آپ ذوق سے کر لینا، شوق سے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں کوئی شخص حاضر ہوتا تو آپ فرماتے فقہی مسئلہ پوچھنا ہے یا حدیث پاک سننی ہے؟ تو کہتا فقہ کا مسئلہ پوچھنا ہے، امام صاحب بتا دیتے، فقہ کی بات بتا دیتے۔ وہ کہتا میں نے حدیث سننی ہے، ادھر دیکھنا میری طرف۔
بندہ ایک ہے، 100 کا مجمع نہیں. تھوڑے بندے دیکھ کے خطیب صاحب ناراض نہیں ہو گئے، بلکہ ایک بندے نے حدیث پاک سننے کا کہا ہے تو امام صاحب نے غسل کیا، کپڑے بدلے، پھر خوشبو لگائی ہے، پھر امام صاحب نے امامہ باندھا ہے، پھر ممبر پر بیٹھے ہیں، پھر اس بندے کو سامنے بٹھایا، آ میرے دل آمنہ کے لال کی باتیں کریں. نبی کریم کا تذکرہ کرنے کے لیے ذرا انسان کی طبیعت میں کیف پیدا ہو، سرور ہو اس کے دل کے اندر، اس کی طبیعت مچل رہی ہو، وہ حضور کا ذکر کرے تو ذرا تھوڑا سا نرالا ہو کے کرے، اور جملے بھی حضور کے لیے بیان کرے تو ذرا سونے کر کے بیان کرے. مجھے اپنے سیاستدانوں سے شکوہ ہے، یہ سیاسی تقریریں کرتے ہیں لیکن جب اپنی جماعت کے لیڈر کا نام لیتے ہیں تو بڑے بڑے القابات کے ساتھ لیتے ہیں، قائد عوام اور قائد جمہوریت اور فلانا بڑے القاب. لیکن تکلیف سے یہ بات عرض کرتا ہوں، حضور علیہ السلام کا نام لیتے ہیں تو لینا نہیں آتا. وہ یار تو امام الانبیاء کہہ کے ذکر کر، تو اللہ کے حبیب کہہ کے ذکر کر، تو حبیب پیارے کہہ کے ذکر کر، تو نبی کریم علیہ السلام کی شانوں کے ساتھ تیرا دل ٹھنڈا ہوگا، تیری زبان میٹھی ہوگی. تو نبی پاک کا ذکر کر تو ذرا خوبصورتی کے ساتھ کر. ایمرجنسی جب ہوتی ہے نا، ایمرجنسی، تو ایمرجنسی میں القاب نہیں یاد رہتے اور نہ یاد رکھنے چاہیے. ابھی یہاں اعلان ہو رہا تھا مفکر اسلام فلانا 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 صاحب آ گئے تو اتنا میرے نام کے ساتھ الفاظ کو جوڑا، اور آج کل تو ویسے ہی القاب بڑے بے وقت ہیں، بڑا بندے کو مشکل بوجھ محسوس ہوتا ہے کہ اب تو یہ تو ساروں کے ساتھ ہی لگ رہا ہے، تو مشکل ہو جاتا ہے معاملہ. تو وہ خدا نہ خواستہ اگر یہ میری پگڑی کے شملے کو آگ لگ جائے تو پھر آپ کا جو نقیب ہے وہ یہ اعلان کرے گا کہ مفکر اسلام، پیر طریقت، راہب شریعت، حضرت علامہ مولانا فلانا صاحب، وہ آپ کی پگڑی کو آگ، اتنی دیر میں آگ جائے کام کر جائے سارا. جب ایمرجنسی ہو تو پھر القاب پکارنے، پھر تو کہنا چاہیے مولانا آگ لگ گئی ہو، دیکھو جی پیچھے دیکھنا بھائی، پیچھے دیکھ. یہی ہوتا ہے نا. بات کی سمجھ آ گئی آپ کو؟ ایمرجنسی میں القابات نہیں یاد رہتے، پر صحابہ کو نا ایمرجنسی میں بھی نبی پاک کے لقب یاد رہتے. حالات جیسے بھی ہو، رنگ جیسا بھی ہو، وقت جیسا بھی ہو، ٹائم جیسا بھی ہو. غار ثور میں حضرت صدیق اکبر کے پیر کو سانپ نے ڈس لیا، ایمرجنسی ہے، سانپ کی تو دہشت ہی بڑی ہوتی ہے، کہنا چاہیے نا سانپ 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 سانپ. لیکن نبی کریم نے پوچھا ابو بکر کیا ہوا، تو انہوں نے یہ نہیں کہا سانپ سانپ سانپ، یہ نہیں فرمایا، بلکہ عرض کرنے لگے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، حضور میری ماں قربان ہو جائے، میرا باپ قربان ہو جائے، یا رسول اللہ وہ ذرا سانپ نے ڈس لیا. رنگ جیسا بھی ہو، ماحول جیسا بھی ہو، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے، وہ جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج کوئی بھی ہو، رنج کیسا بھی ہو، بندہ کوئی ہو، غم کیسا ہو، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں پھر سب غم بھلا دیے. نبی کریم کو یاد کر لو غم گئے سارے، حضور کا ذکر کر لو غم گئے. حضور کا ذکر کریں، اور یہ ذکر تھوڑا معنی خیز کر کے کریں، اس میں خوبصورتی پیدا ہو. اس ذکر کے لیے تھوڑا سا نا، بعض لوگ ہمیں کہتے ہیں آپ جی وہ بڑا اس کو بنا سوار کے کرتے ہیں، جیسے سیم کتاب میں لکھا ویسے پڑھ کے سنا دیا جائے. میں نے کہا اگر صرف کتابوں سے پڑھ کے ہی آپ نے سیکھنا تھا تو استادوں کی ضرورت کیا تھی؟ اب یہاں علماء بیٹھے ہیں، میں کوئی مشکل بات نہیں چھیڑتا،
बुखारी, मुस्लिम, तिरमिजी, अबू दाऊद, इब्ने माजा, ये किताबें तो क़यामत तक मौजूद है ना, लेकिन हुजूर ने फरमाया इल्म उठ जाएगा उलमा के उठने से। इल्म उठेगा किताबें जाने से नहीं, किससे? इसलिए कि जो किताब समझाने वाला है जब वही मौजूद नहीं तो इल्म उठ जाएगा। उलमा के उठने से इल्म उठेगा, हदीस में ये फरमाया। तो बात सलीके से करनी है, हुजूर का जिक्र करना है। वो जी वो जैसे लिखा था। तो उस्ताद के पास क्यों बैठे थे आप? तो जैसे लिखा था पढ़ के आलिम हो जाते। अब तो हर चीज का तर्जुमा मिलता है। उस्ताद के पास क्यों गए थे? ये जरा मुझे बताइए। दो भाई हो सगे, तो छोटा पढ़ा लिखा भी ज्यादा हो, मालदार भी ज्यादा हो, नौकरी भी अच्छी करता हो, और बड़ा अनपढ़ भी हो, पैसे भी थोड़े हों, लोग भी थोड़े जानते हो, रुतबा छोटे का बड़ा है लेकिन उम्र में बड़ा भाई बड़ा है। तो अब अगर उन दोनों में से पूछा जाएगा आप में से बड़ा कौन है, तो वो उम्र बताएंगे कि रुतबा बताएंगे? जल्दी जल्दी बताओ। उम्र ही बतानी है, रुतबा तो नहीं ना बताना। भाई आप में से बड़ा कौन है, तो कहेगा मैं 8 पढ़े हैं तो 16 पढ़े हैं, ये थोड़ी बताएगा वो। जब किसी से उम्र के बारे में पूछा जाता है बड़ा कौन है छोटा कौन है, तो रुतबे नहीं पूछे जाते, उम्रें पूछी जाती। यही मारूफ है और यही दुनिया में चलता है। हजरत अब्बास रदी ये आम दुनिया के लिए, लेकिन हुजूर के लिए जब रंग आएगा तो बदल जाएगा, कानून बदल जाएगा। हजरत अब्बास नबी पाक के चचा है। उनसे किसी ने पूछा आप बड़े हैं कि हुजूर? तो रुतबे का पूछने वाले को भी पता था कि वो नबी है। वो रुतबा नहीं पूछ रहा, वो क्या पूछ रहा है? उम्र पूछ रहा है। लेकिन जब हुजूर की बात आएगी तो बात का अंदाज बदलेगा। जिक्र मुस्तफा जब किया जाएगा तो लहजा बावुजू होगा, आपके अल्फाज चुनीदा होंगे, आपके जुमले खूबसूरत होंगे। कहा आप बड़े हैं कि नबी करीम? तो हजरत अब्बास ने फौरन बात का रुख बदला, कहने लगे बड़े तो हुजूर ही हैं, पैदा पहले मैं हुआ था। बड़े तो हुजूर ही हैं, पैदा पहले मैं हुआ था। वो बड़े वही हैं। उन्होंने रुतबा बता दिया। आप जिक्र मुस्तफा करीम के लिए अपने, हमें ना वैसे बड़ी बातें आती हैं, नाराज ना होना। मौलवी साहब की तकरीर तो जुमे वाले दिन ही सुनते हैं मुश्किल से, बाद में अगर मौलवी काबू आ जाए तो फिर मौलवी नहीं सुननी होती है। बाहर नहीं को मौलवी साहब से सुनता। सही कह रहा हो आप। चौक हो, चौराहा हो, पट्टा हो, फिर तो मौलवियों को सुननी पड़ती है। मौलवी तो ये जुमे में किसी महफिल में बेचारा बात कर ले तो कर ले, वरना तो नहीं ना बात करने देते, इल्ला माशाअल्लाह। तो जब हमें इतनी बातें जो आती हैं तो हम हुजूर की बातें क्यों नहीं करते? हर बंदा जो बातें कर रहा है तो अपनी छोड़ दो ना, मेरी बात बन गई है तेरी बात करते करते। फिर हुजूर की बातें करो ताकि सोसाइटी में अमन पैदा हो, सुकून पैदा हो, इत्मीनान पैदा हो, शरफ पैदा हो। लेकिन जिक्र जरा सोना करके, जरा प्यारा करके, उसमें ना खिताबत का जौहर ना दिखाओ, अदब का रंग गालिब रखो, उसमें जुमलों की तरतीब खूबसूरत रखो, उसमें बात जब आप करें तो लहजा वजादार रखें। हुजूर जिक्र पाक करें तो थोड़ा सा आपका खूबसूरत अंदाज हो जाए। अल्लामा इस्माइल हक्की रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, जब हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कलमा पढ़ा था ना, तो ये ब्रेकिंग न्यूज थी। अबू बकर मुसलमान हो गए, मक्के में शोर पड़ गया, इतना बड़ा ताजर अपने कबीले का सरदार मुसलमान हो गया। ब्रेकिंग न्यूज, शोर हो गया। अब ताजरों के दोस्त भी ताजर ही होते हैं, तो इनके दोस्तों के नाम बताऊं? हजरत उस्मान गनी, हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ, हजरत सईद बिन जैद, ये दोस्त थे हजरत सिद्दीक़ अकबर। दोस्तों को जब पता चला ना, और सुनो ना यार, दोस्त वो नहीं होता जो सिर्फ तुझे सैर पे लेके जाए। तेरा दोस्त वो होता है जो तेरी मिन्नत करके तुझे मस्जिद लेके जाए, वो तेरे लिए दुआ करे कि या अल्लाह मेरे दोस्त को नमाज
بنا دے. اللہ اسے اپنی بارگاہ سے دور نہ کر، اسے قریب کر لے. وہ تیرے لیے کوشش کرے، وہ تیرے لیے جد و جہد کرے. تو تانے دے، تو کہے پتہ ہے مینوں جڈا تو نمازی ہے، لیکن ان کو چل یار میں گناہ گار ہی صحیح، تو میرے نال تے چل. پتہ ہے مینوں جڈا تو تسبیح پھر او میں یار تینوں میں گناہ گار ہی صحیح پر چل نہ نماز تے پڑھی ہے نا. یہ دوستی ہے، یہ معیار دوستی. یہ سٹیٹس بناؤ، یہ دوستی کا سٹیٹس اور معیار بناؤ. سننا میرے بھائیوں، یہ دوست تھے حضرت صدیق اکبر کے، حضرت عثمان غنی، حضرت عبد الرحمن ابن عوف. ان صاحب نے کہا چلو نا یار پتہ کرے، خبر پھیلی ہوئی ہے کہ ابو بکر مسلمان ہو گئے. یہ سارے پتہ کرنے گئے، سودا لینے کے لیے بازار گئے ہم، پر ہاتھ اس کے بکے جس کے خریدار گئے ہم. یہ سارے پتہ کرنے گئے، خبر لینے گئے. حضرت ابو بکر صدیق سے جا کے کہنے لگے سنا ہے آپ نے نبی کریم علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیا ہے. تو حضرت صدیق اکبر کہنے لگے یہ سادی سی بات نہیں، یہ سادی سی بات نہیں، بیٹھو تمہیں بتاتا ہوں. کیا ہوا جی؟ بیٹا آپ لوگ بیٹھ جائیں، اگر کسی کو آپ کی وجہ سے تکلیف ہو رہی ہے تو پھر آپ کے لیے اچھا تو نہیں. جلدی سے جی، دیکھیں کتنے اچھے بچے ہیں، فوراً بیٹھ گئے. شاباش، اللہ آپ کو سلامت رکھے. ایویں بندے کہنے نے اج کل دی نسل گل نہیں مانتی، ساڈی تے فوراً مندی ہے. یہ دیکھو نا جناب، کمال ہو گئی. ایک صرف نا 18 کو سیکنڈ لگے، اس سے زیادہ نہیں. اللہ تعالیٰ، میں دعا کرتا رہوں گا آپ کے لیے. دوستو سنو، حضرت ابو بکر صدیق سے جب جا کے پوچھا نا کہ سنا آپ مسلمان ہو گئے، تو انہوں نے کہا یہ کوئی سادہ سا مسئلہ تو نہیں، بیٹھو بتاتا ہوں. حضور کا ذکر کرنا ہے، کوئی ایسے تھوڑی کر دینا ہے. حضرت صدیق نے اس ذوق سے ذکر چھیڑا حضور کے اخلاق کا، نبی پاک کے لائے ہوئے دین کا، حضور کی روشن تعلیمات کا، کتاب فرقان کا. سنو، آج بھی اگر ہم اپنے بچوں کو اپنے نبی کا ذکر سناتے، یہ گمراہ نہ ہوتے. حسن مصطفیٰ سناتے، یہ عاشق رسول ہوتے. میری غلطی ہے، میں اپنی نوجوان نسل کو قائل نہیں کر سکا، بھول ہو گئی ہم سے. ہم بڑے شوق سے سن رہا تھا زمانہ، ہم ہی سو گئے داستاں کہتے کہتے. یہ ہمارا اسٹیج خطابتوں اور نقابتوں کی نظر ہو گیا. نہ قوم کا مزاج سمجھا، ہمیں کیا بتانا چاہیے تھا، کیا دینا چاہیے تھا، نہ وہ اسٹیٹس سمجھا. بس یہاں تجارت ہونے لگی، کاروبار ہونے لگا. 40,000 کی تلاوت خرید لو، 50 کی نعت خرید لو، 40,000 کی تقریر خرید لو. معاذ اللہ، تجارتوں کی نظر کر دیا تم نے. یہ کتنی بڑی تعداد میں آپ آئے ہیں، اور آج چھٹی نہیں ہے، کام کا دن ہے. مفتی صاحب یہاں سے دوست میرے پاس چل کے گئے، اور کس محبت سے آپ نے میرا استقبال کیا. لیکن اگر اس نفس کے اندر پھر بھی 40,000 کی خواہش ہو تو میرا خیال ہے پھر کمینگی ہے. یہ عزتیں 40,000 سے خریدی نہیں جاتی. یہ محبتیں یہ کروڑوں اربوں سے زیادہ اونچی ہیں. ہم نے اتنے بڑے کام کو کیا بنا دیا ہے 40-50 ہزار روپیہ. میں اپنی حیاتی تو قربان تھی وہاں، محمد محمد پکیندے گزر گئی، محمد محمد پکیندے گزر گئی. میں ایک محفل پہ گیا تو چائے کے لیے ایک جگہ پہ بیٹھے تو ایک بزرگ بڑے بوڑھے سے، تو وہ پتہ مجھے کیا کہنے لگے پہلے تو میں منتا ہی نہیں سا تساں انہوں ٹائم دے چھڑیا ہے، تے پھر جدو مینوں تصدیق ہو گئی کہ تساں دے چھڑیا ہے تے پھر میں دعا منگدا رہا اودن دی کہ تہاڈی صحت ٹھیک رہے تے تسی خیر نہ لاؤ. آپ یقین کرنا مجھے کئی دن مزہ رہا ہے اس بات کا. میں کہ دسو نا جنہاں نے انجانے بندے پہ دعا کر دینے کہ یار، اور بزرگ آدمی اور نمازی اور باریش اور سفید داڑھی، تو یہ کوئی چیزیں خریدی جا سکتی ہیں؟ یہ بچوں کا پیار، یہ نوجوانوں کی محبت. بس میں اپنی حیاتی تو قربان تھی وہاں، اے ساری محمد محمد پکیندے گزر گئی. حضور کا ذکر کیا جائے تو یہ نقابتیں، خطابتیں، یہ جوش، یہ پیسے، یہ تجارتیں نکل آؤ. یہ عبادت ہے. مدینے والے کی بات کرنا عقیدہ ہے، نظریہ ہے، ایمان ہے، ذوق ہے، شوق ہے. یہ غلامی ہے.
غلام ہمیشہ آقا کی تعریف کرتے ہیں، ڈیوٹی ہوتی ہے ان کی، صبح و شام تعریف کرنا، کبھی آقا کے حسن کی، کبھی جمال کی، کبھی اولاد کی، کبھی اصحاب کی، کبھی اس کے دروازے کے غلاموں کی، کبھی اس کے ہاں آنے جانے والوں کی، کبھی اس کے گھر کے باندیوں کی، کنیزوں کی۔ یہ تیری ڈیوٹی ہے چونکہ تو غلام ہے۔ حضرت صدیق نے یاروں کو بٹھایا، اس ذوق سے حضور کا ذکر کیا، اس شاندار طریقے سے حضور کی بات کی کہ وہ جو خالی پوچھنے آئے تھے نا کہ آپ مسلمان تو نہیں ہو گئے، وہ کہنے لگے ہمیں بھی لے چل، ہم نے بھی سرکار کا کلمہ پڑھنا۔ آپ کا انداز سن کے یار، آپ کا پیار سن کے، نبی پاک سے تعلق سن کے، عروہ بن مسعود سخفی کافر تھے پر متاثر ہو گئے نا صحابہ کی غلامی دیکھ کر، کہنے لگے زمانہ دیکھا ہے، وہ لوگ بھی دیکھے ہیں جو سجدے کراتے ہیں اپنے آپ کو، لیکن جو محبت اصحاب محمد سے کرتے ہیں یہ ہم نے کسی جگہ دیکھی۔ یہ رنگ ایک ایک حرف سجن دے نام دا، سانو دس دا وانگ قرآن ہر دم یاد سجن وچ رہنا، او ساڈا اے ہوئی ورد گیان ہے، سجنا تو ساڈا دین کی پوچھنا ہے، ساڈا اے ہوئی دین ایمان ہے، یہی کل حیاتی ہے، یہی ہے ہمارے پاس سارا کچھ، کہ محبوب کی بات کرنی ہے، حضور کا ذکر کرنا ہے، نبی پاک کے تذکروں میں جینا ہے، ان کے جلووں میں اپنے وقت کو گزارنا ہے۔ اور کیوں؟ کچھ وجہ ہوتی ہے نا کسی کا ذکر کرنے کی۔ کچھ لوگ کسی کا ذکر اس لیے زیادہ کرتے ہیں کہ وہ بھی میرا زیادہ کرتا ہے، تو تیرا میرا سب سے زیادہ ذکر مدینے والے حبیب نے کیا ہے۔ ہر وقت امتی امتی، غار حرا سے لے کر قبر انور تک، مزار پر انوار تک، اور وہاں سے لے کر محشر کے میدان تک۔ اور سنو دوستو، حضور فرماتے ہیں اللہ نبیوں کے لیے نور کے ممبر بچھائے گا، سارے ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے، میرا خالی ہوگا۔ یا رسول اللہ آپ سب ممبروں پہ بیٹھے، آپ کا کیوں خالی ہے؟ فرمایا میں سجدے میں گر کے امت کے لیے دعائیں کر رہا ہوں۔ اساں جے ہاں گناہیاں دا جدوں آ مال نامہ پھرول ہوئے، ذرے ذرے نے سامنے آ جانا ہے، جو جو منہ تھی بولے آ بول ہوئے، بس محنت کر کے، دعا کر کے، ڈھونڈ کے، منت کر کے، عرض کر کے اساں کول حضور دے بیٹھ رہنا ہے، لکھ عمل ترکڑی تول ہوئے، پھر او دے کولوں کی رب نے حساب لینا ہے جیڑا بیٹھا ہی محمد دے کول ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اعلیٰ حضرت بریلوی کہتے ہیں چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے سوا، تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا، تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا۔ کسی کا ذکر اس لیے بھی کیا جاتا ہے کہ وہ میرا محسن بڑا ہے۔ ہم پر سب سے زیادہ احسان بھی مدینے والے رسول کے۔ یہ جو غریب آدمی آج بازو کھڑا کر کے کہتا ہے نا میں کسی کو لے کے نہیں کھاندا، یہ ہمت اس کی ذاتی نہیں، یہ حضور کی دی ہوئی ہے۔ یہ جو ماں کہتی ہے نا میرے حق ہے، میرے قدموں کے نیچے جنت ہے، یہ جو باپ کہتا ہے نا میرے حقوق ہیں، میں راضی ہوں گا تو رب راضی ہوگا، تو یہ اس کا ذاتی نہیں، یہ رسول پاک کی دی ہوئی شان ہے۔ یہ جو بیٹی کا حق ہے، یہ جو بیوی کے حقوق ہیں، یہ جو شوہر کے حقوق ہیں، یہ جو پڑوسی کے حقوق ہیں، یہ جو غریبوں کے، مسکینوں کے، یتیموں کے، سنو نا یار، نبی کریم نے فرمایا میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا اس طرح جڑ کے جنت میں جائیں گے جس طرح میری دو انگلیاں جڑی ہوئی۔ تو یہ تو نبی پاک کے دیے، تو یہ سارے احسان تو حضور کے ہیں۔ تو اگر محسن کا ذکر کرنا ہے تو پھر بھی سب سے زیادہ حضور ہی کا کرو۔ کچھ لوگوں کا اس لیے بھی ذکر کرتے ہیں کہ سامنے والا سونا بڑا ہے۔ اگر حسن دیکھ کے ذکر کرنا ہے نا تو حضرت عبداللہ ابن رواحہ فرماتے ہیں نبی پاک کوئی معجزہ نہ بھی نہ دکھاتے، نہ ڈوبا ہوا سورج واپس اثر پھیلاتے، نہ چاند کے دو ٹکڑے کرتے، نہ درخت سجدہ کرتے، نہ پتھر کلمہ پڑھتے،
हुजूर कोई मौजज़ा भी ना दिखाते तो सरकार का चेहरा ही ऐसा था, लोगों ने देखते जाना था और कलमा पढ़ते जाना। मुमकिन नहीं मदहे शाह खुदा, गेलानी पीर ने खूब कहा, किथे मेरे अली किथे तेरी सना। मुश्ताक अखी किथे क्यों के मुख चंद बदर शाह, शानी है ते मत्थे चमक दी लाट, इस पते से ढूंढना कासद मेरे महबूब को। वो कहता है एड्रेस बताऊं, इस पते से ढूंढना कासिद मेरे महबूब को, के मुख चंद बदर शाशानी है ते मत्थे चमक दी लाट नौरानी है, ओदी काली जुल्फ ते अख मस्तानी है, मखमूर अखी है न। और इतनी तारीफें करके ना तो खुद ही कहने लगे सुबहान अल्लाह, माँ अजमला का, माँ अकमला का, माँ अहसना का। और फिर कहने लगे मैं हार गया, किथे मेरे अली ते किथे तेरी सना, मुश्ताक अखी किथे। और अगर किसी का इल्म देखकर, फजल देखकर, कमाल देखकर, इख्तियार देखकर तारीफ करनी है, तारीफें फिर भी हुजूर की बनती है। मेरा मजमून मुकम्मल हो गया, लेकिन दो चार बातें बड़ी जरूरी करनी है। कर लूं आपसे? जेड़े बंदे नहीं बोलते उन्होंने भी कर लीए कि उन्होंने रहन दईए? अच्छा चलो सुने जी, थोड़ा सा ना अपने रोजमर्रा के मामलात में तब्दीली लाएं। कभी आप डॉक्टर के पास जाए ना और वो आपसे ये कहना आपको फैटी लिवर हो गया है, या आपको कहे यूरिक एसिड का मसला है, कोलेस्ट्रॉल का मसला है, तो वो डॉक्टर बता आपको क्या कहते हैं? कहते हैं आप ना स्टाइल बदलें, लाइफ स्टाइल बदलें। क्या मतलब? कि बाग शाक करें, कोई थोड़ा सा चले फिरें। वैसे आप डॉक्टर ये कभी डॉक्टर कहने से ना आराम करया करो, हुन कहते ना कोई काम भी करया करो, क्योंकि अब ज्यादा लोग आराम ही करते हैं। मोबाइल पकड़ा हुआ है, लेटे हुए, मोबाइल वैसे ही नहीं खड़ा होने देता बंदे को, 4 मिनट भी सुकून से नहीं बैठने देता, तो ज्यादातर यही कहते हैं कोई काम भी करो। मैं भी आपसे कहता हूं लाइफ स्टाइल चेंज करें। आप मोबाइल ही देखें, पर मोबाइल पर ना कुरान मजीद का तर्जुमा देखें, तफसीर देखें। आप मोबाइल ही देखें, पर मोबाइल पे मेरे नबी की सीरत पढ़ें, हुजूर के फजाइल पढ़ें, हुस्न का जिक्र पढ़ें, नबी पाक के जमाल का तज़किरा पढ़ें। आप इसी को लें, लेकिन जरा थोड़ा लाइफस्टाइल बदल लें। मुझसे एक नौजवान ने पूछा, ये जो उलमा बयान कर देते हैं कि इमाम जलालुद्दीन सुयूती को 70 बार सरकार की ज़ियारत हुई ख्वाब में, तो ये कैसे हो गई? मैंने कहा बिल्कुल बात ठीक है आपकी, लेकिन इसका एक जवाब तो है इल्मी और रूहानी, कि बंदा खाए हलाल और बोले सच, सोचे रखे पाकीज़ा, पढ़े दुरूद पाक, तो वो बड़े मेहरबान है, करम फरमाते हैं। चिर होया मैनू तरले लैंदियां, कदे मोड़ मेरे वल वागा, ते ख्वाब मेरी विच एक बार जियावे, मैं सारी उम्र न जागा। एक तो ये है कि आप पाकीज़ा रहें तो वो करम करेंगे, और एक इसका ना अकली जवाब भी है मेरी समझ के मुताबिक। जो बंदा सारा दिन मोटरसाइकिल चलाता है ना, ख्वाब में भी मोटरसाइकिल ही चलाता है। सही कह रहा हूं? जो काम सारा दिन करता है ख्वाब में भी करता है कि नहीं? तो इमाम जलालुद्दीन सुयूती सारा दिन हुजूर की हदीसें पढ़ते पढ़ाते, फजाइल लिखते पढ़ते पढ़ाते। जब सारा दिन बात ही मदीने वाले की करनी तो फिर वो बड़े करीम है, वो करम फरमा देते और ख्वाब में भी जलवे नसीब हो जाते। जब आप बात ही हुजूर की करेंगे। हमने ना दुनियावी बातें बड़ी शुरू कर दी हैं, बहसें बड़ी हैं, तनाजात बड़े, बिला वजह की बहस है। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कोई बात मानते नहीं, आप कोई बात भी कर लें कहेंगे नहीं नहीं मैं तेनू दसना। वो कोई बात मानते नहीं, पक्के ही जिद्दी हैं। इस तरह का मिजाज ना बनाएं, माकूल बात करें। मैंने बात यहां से शुरू की थी कि अल्लाह ने फजीलत दी है, बोलने की ताकत दी, इसका गलत इस्तेमाल ना करो, सोनी बात करो, अच्छी बात करो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बात करनी नहीं आती। वो एक बादशाह ने ना ख्वाब देख लिया था, उसने ख्वाब में देखा मेरे सारे दांत टूट गए। तो एक ताबीर करने वाले को बुलाया, उसने कहा इसकी ताबीर क्या? उसके अफसोस की बात है बादशाह सलामत, ताबीर बड़ी अफसोसनाक है।
آپ کے سارے رشتہ دار آپ کی زندگی میں مر جائیں گے، بال بچے بھی۔ بادشاہ نے اسے سزا دی، کہا میں نے سب کے بغیر جی کے کیا کرنا ہے، اس کو سزا دی تعبیر بتانے والے۔ پھر پتہ چلا ایک اور بندہ تعبیر بتاتا ہے، وہ بندہ بڑا سیانا ہے، اس کو بلایا، کہا جناب یہ میرے خواب دیکھا ہے کہ میرے سارے دانت ٹوٹ گئے، تو تعبیر کیا ہے؟ اس نے کہا بادشاہ مبارک ہو، تعبیر بڑی اچھی ہے۔ اس نے کیا تعبیر ہے؟ کہا تعبیر یہ ہے کہ اللہ خاندان میں سے سب سے لمبی عمر آپ کو عطا کرے گا۔ بادشاہ نے کہا اسے انعام دو۔ ذرا مجھے بتانا تعبیر دونوں نے ایک ہی نہیں بتائی؟ بولیے بولیے۔ تعبیر، لیکن بات اگرچہ بے سلیقہ ہو کلیم، بات کرنے کو سلیقہ چاہیے۔ کہتے جی میں گل ہی تے کیتی ہے، میں کہا تیرا سٹائل نہیں نا ٹھیک، گل تیری ٹھیک ہے، انداز ٹھیک۔ کچھ بندے کہتے ہیں جی میں اس لیے کڑوا ہوں، میں سچ بولتا ہوں۔ میں نے کہا یہ بھی غلط فہمی ہے آپ کی، سچ کڑوا ہوتا ہی نہیں، آپ کا لہجہ کڑوا ہے، سچ نہیں کڑوا ہوتا۔ اس لیے کہ کائنات میں سب سے زیادہ سچ رسول پاک نے بولا ہے، پر سب سے میٹھا کر کے بولا ہے۔ آپ کون سے سچے ہیں جو کڑوے ہیں؟ حضور تو میٹھے ہیں اور کمال میٹھے ہیں۔ یہ ہم نے خود سے بنا لیے فلسفے۔ دنیا کا سب سے بڑا سچ یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، سب سے بڑا سچ ہے نا کہ اللہ لیکن اللہ کہتا ہے یہ والا سچ بھی بول تو ذرا حکمت سے بول۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، لوگوں کو اللہ کی طرف بھی بلاؤ تو دانائی کے ساتھ بلاؤ۔ اپنے بچوں سے بھی حکمت سے بات کریں، پیاس سے بات کریں۔ ہر وقت کی ڈانٹ ڈپٹ اچھی نہیں ہوتی، بچے باغی ہو جاتے ہیں۔ ہر وقت تلخی ٹھیک نہیں ہوتی، بار دوستوں سے گپیں لگانا، پیار کرنا اور گھر آنا تو ناراض ہونا۔ بیوی بیچاری صبح سے بیٹھی ہے، کوئی بات کرنی ہے، کہتا میں تھکے آیا ہوں، تو گل شروع کر لی، تو بھئی یہ تیرا لباس ہے، اس نے تجھ سے ہی بات کرنی ہے، اور کس سے کرے؟ ماں کو انتظار ہے۔ آپ اپنا سینہ کشادہ کریں، لہجہ میٹھا کریں، اچھا بولیں۔ آپ کہیں میں ہوں نا، میں سب کے غم سنوں گا، آپ دکھ سننے والے بن جائیں، اللہ بڑا سینہ عطا کر دے گا۔ امام غزالی فرمایا کرتے تھے تو بانٹنے کی نیت تو کر، اللہ توفیق بھی عطا کر دے گا۔ تیرا ارادہ ہی نہیں بنتا، تیری نیت ہی نہیں بنتی، تو پروگرام ہی نہیں بناتا، نیت تو کر۔ تو میری ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے، زبان کا استعمال سونا کرنا ہے، اچھا کرنا ہے، حکمت سے کرنا ہے، اور زبان کا سب سے سونا استعمال یہ ہے کہ سونے نبی کا ذکر کیا جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی جائے۔ قرآن پاک نہیں چھوڑنا، ہر روز پڑھنا ہے، اور درود پاک نہیں چھوڑنا، ہر روز پڑھنا ہے، اور نماز اپنی زندگی میں اس طرح شامل کر لے جس طرح کھانا، نیند، یعنی زیادہ اہم چیزیں ہم نے شامل کی ہیں نا، اس سے زیادہ بڑھ کر نماز کو توجہ دیں۔ میری دعا ہے اللہ ہماری حاضری قبول فرمائے۔